أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج جو ہے انشاءاللہ ہم تجوید کی جو کورس ہے، بیسک تجوید کورس کا، اس کا لاسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، جسے ہم کہتے ہیں دا رولز آف وقف۔ اوکے، سٹاپنگ کے جو رولز ہوتے ہیں، بیکاز تجوید کا جو مین تھیم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ حروف کے مخارج اسپیشلی اینڈ دا اسپیشلٹی آف دا لیٹرز۔ تجوید کا جو مین تھیمز ہوتے ہیں، مین ٹاپکس ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے مخارج اینڈ صفات الحروف۔ اوکے، صفات اور مخرج حروف کے جو ہم نے سیکھے ہیں الحمدللہ، بیسکس جو بھی ہیں ان کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ اور نیکسٹ تھنگ جو ہوتا ہے وہ سٹارٹنگ اینڈ سٹاپنگ پوائنٹس۔ اوکے، سٹارٹنگ کیا وہ ہم نے دیکھ لیا ہے، حمزۃ الوصل سٹارٹ کس طرح کریں۔ انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کی جو رولنگز ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاسز میں سیکھیں گے جب ہم تلاوت سیشن شروع کریں گے۔ لیکن جو سٹاپنگ اینڈ سٹارٹنگ سائنز ہوتے ہیں قرآن کے اندر، حمزۃ الوصل کو ہم نے دیکھ لیا ہے جہاں پر ہم سٹارٹنگ کے رول سیکھے ہیں۔ اب ہم الحمدللہ سٹاپنگ کے رولز کو سیکھیں گے جسے ہم کہتے ہیں وقف۔ اوکے، وقف کہتے ہیں۔ وقف کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت کے دوران سانس کے ٹوٹنے کی وجہ سے، یا آیت کا اینڈ آ جائے، یا کہیں جگہ آیت کے درمیان بھی کچھ سائنز ہوتے ہیں، علامتیں ہوتی ہیں وقف کی، اگر وہ سائنز آ جائیں تو اگر آپ نے روکا آواز کے ساتھ ساتھ سانس کو بھی آپ نے روکا اور اس کے بعد ایک اچھی سی سانس لی اور نیکسٹ آیت کو شروع کیا یا نیکسٹ تلاوت کو شروع کیا، اس کو ہم وقف کہتے ہیں۔ اوکے، کبھی کبھی بریتھ لیس پاز بھی ہوتا ہے لیکن وہ وقف نہیں ہوتا۔ جیسے آپ پڑھ رہی ہیں اور کہیں آپ نے سٹاپ کیا، آپ نے سانس تو نہیں لیا، بس نیکسٹ آپ نے کنٹینیو کیا آیت کو، یہ وقف نہیں ہوتا۔ وقف یعنی کمپلیٹ آپ نے سٹاپ کیا، آپ کی سانس بھی ٹوٹ گئی اور آواز بھی رک گئی، پھر آپ نے سانس لے کر دوبارہ سے تلاوت کو شروع کیا، اس کو ہم وقف کہتے ہیں، دا سٹاپنگ۔ اور یہ سٹاپنگ کرنے کے ہمارے پاس ایسا نہیں کہ ہم کہیں پر بھی سٹاپ کریں، کسی ورڈ پہ بھی سٹاپ کر دیں، کسی سائن پر بھی سٹاپ کر دیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ وقف کی بھی کچھ رولنگز ہوتی ہیں، اگر ہم نے اس کو اپلائی نہیں کیا تو لہن الجلی ہو سکتی ہے، فائن، دی حرام مسٹیک ہو سکتا ہے، بیکاز قرآن کی آیتوں کے اندر کہیں بھی روک دینا اور وہاں سے روک کر ہم نیکسٹ ورڈ کو شروع کر دینا، یہ جو ہے قرآن کی میننگ میں خرابی ہو سکتی ہے آیتوں کی، یا تبدیلی بھی ہو سکتی ہے جو ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ سمپل سے ایگزامپل اگر ہم نے اردو میں لیا، جیسے اگر ہم نے اردو میں لیا ایک سینٹنس کہ بیٹھو مت اٹھو۔ اوکے، جسٹ فار ایگزامپل I'm just taking this sentence، بیٹھو مت اٹھو۔ اگر آپ کا مطلب کسی کو کہنا بیٹھنا ہے تو آپ کہاں وقف کریں گی؟ آپ کہیں گی بیٹھو مت اٹھو۔ اگر آپ کا کہنا ہے کہ ڈونٹ سٹ تو آپ کیا کہیں گے؟ بیٹھو مت اٹھو۔ آپ کو پاز دینا ہوگا، رائٹ؟ اگر آپ نے پاز نہیں دیا اور اگر آپ نے پڑھا بیٹھو مت اٹھو تو جس کو آپ آگے کہہ رہے ہیں اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ بیٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں یا اٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، رائٹ؟ you're not making your sentence clear there when you are not pausing at a specific point۔ جب آپ پاز نہیں کریں گے، سٹاپ نہیں کریں گے at specific point، آپ وہاں پر جو سینٹنس کا میننگ ہے وہ کلیئر نہیں کر رہے ہیں، رائٹ؟ اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹھو تو آپ کو بیٹھو پہ پاز دینا ہوگا، بیٹھو مت اٹھو، اس طرح آپ کو کہنا ہوگا، رائٹ؟ if you just read it all together تب بھی میننگ چینج ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو کہنا ہے بیٹھو لیکن آپ نے کہا بیٹھو مت اٹھو تو یہ کیا ہو گیا کہ آپ الٹا کہہ رہی ہیں، جو کہنا چاہ رہی ہیں وہ نہیں ہو رہا، کچھ اور ہو رہا ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر بھی جو عربک کے آیات ہیں، اگر آپ نے کہیں پر سٹاپ کر دیا جہاں پہ سٹاپنگ سائن نہیں ہے تو اس کا مطلب ایسا ہوگا کہ آپ نے وہاں جو میننگ ہے وہ بالکل چینج ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آئے گی۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میننگ بالکل بھی خراب ہو رہی ہے، جیسے آپ کہنا چاہ رہی تھی بیٹھو لیکن آپ کہہ رہی ہیں مت بیٹھو، مطلب ٹوٹلی چینج ہو رہا ہے۔ لیکن قرآن میں اس طرح ہم نہیں کر سکتے، رائٹ؟ there are few rules which we have to apply، جس کو ہم کہتے ہیں وقف رول، سٹاپنگ اینڈ پازنگ رولز ہوتے ہیں جن کو ہم اپلائی کر کر ہی قرآن پڑھیں گے۔ لیکن کیا ہے کہ ہم میں سے کچھ کو میننگز تو قرآن کے آتے ہیں الحمدللہ، آئی ہوپ آپ سب کو جو بھی سوراز آپ کو ایٹ لیسٹ میمورائز ہیں ان کی تو میننگ آپ کو آتی ہوگی، لیکن آپ کو
پورا قرآن کی جب میننگ نہیں آتی تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، ہم کچھ رولز کو تجوید کے مطابق جاننا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں میننگ نہ پتہ چلے قرآن کی تو کس طرح ہم وقف کریں، رائٹ؟ تو جب ہمیں میننگ پتہ نہیں تو ہمارے پاس کچھ چوائسز ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ ہمیشہ جب آپ پڑھیں تو کوشش کریں کہ آیت کے اینڈ پر سٹاپ کریں، فائن، آیت کے اینڈ پر ہی سٹاپ کریں، یا جب آپ تلاوت کریں ایسی جگہ سٹاپ کریں جہاں پر وقف کی یعنی سٹاپنگ کی علامتیں ہوں۔ کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن کا میننگ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ سٹاپ کرنا بہتر ہے، تو آپ سٹاپ وہاں کریں بجائے اس کے کہ کہیں اور کریں، اوکے؟ اور سٹاپ اگر آپ نے آیت کو پڑھا لیکن آیت اتنی لمبی ہے کہ جو سٹاپنگ کا سائن ہے وہ بھی آپ کو کہیں دور دکھ رہا ہے، آپ کی سانس بہت چھوٹی ہے، کہیں بیچ میں ہی رک گئی، تو اگر آپ نے روکا تو 2 پوائنٹس کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا۔ پہلا پوائنٹ کہ رولز آف وقف کو اپلائی کریں گے۔ رولز آف وقف یعنی جب سٹاپ کریں گے تو ہم وقف کے قاعدوں سے سٹاپ کریں گے۔ جیسے اگر کوئی سٹاپ کرنے والا لیٹر پہ فتحہ ہے تو ہم اس کو فتحہ سے سٹاپ نہیں کریں گے، ساکن کر کے سٹاپ کریں گے۔ اس طرح بہت ساری حرکات کے اور مد کے رولنگ ہے جو ہم انشاءاللہ وقف کے رولنگز میں اب سیکھنے جا رہے ہیں، اوکے؟ سٹاپ کریں گے تو پہلی بات جو خیال رکھنا ہوگا وہ کیا، اگر کہیں ایسے جگہ آپ نے سٹاپ کر دیا جہاں پہ سائن ہے تو بھی آپ وقف کے قاعدے اپلائی کریں گے، جہاں پہ کوئی آیت کا سائن نہیں اور ایون علامتیں وقف کی جو دوسری ہوتی ہیں وہ بھی نہیں، تو بھی آپ جب سٹاپ کریں گی ان وقف کے قاعدوں کو اپلائی کریں گی۔ سانس ٹوٹ گئی پھر بھی آپ وقف کے قاعدوں کو اپلائی کر کے سٹاپ کریں گی۔ دس از دا فرسٹ پوائنٹ۔ سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے، اگر آپ نے ایسی جگہ سٹاپ کر دیا جہاں پر آپ جو ہے سٹاپ کیا اور وہاں پہ کوئی سائن نہیں ہے، میننگ میں تبدیلی ہو سکتی ہے، 2 ورڈز پیچھے جائیں گی۔ 2 ورڈز پیچھے جا کر یہاں پر اگر آپ نے اس آیت کے ایگزامپل میں دیکھیں روک دیا تو 2 ورڈز پیچھے جا کر آپ 2 یا 3 ورڈز بیٹر ہوگا پیچھے جا کر پڑھیں گی انشاءاللہ، اوکے؟ اور نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ اگر آپ نے 2 to 3 ورڈز پیچھے جا کر تلاوت کو شروع کیا اور وہ ورڈ جس سے آپ شروع کر رہے ہیں تلاوت کے دوران اگر حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا تو ہم نے اگنور کیا تھا، لیکن اب پیچھے 2 ورڈز گئے اور وہاں سے تلاوت کی تو حمزۃ الوصل کا بھی خیال رکھنا ہوگا، اس کو اپلائی کر کے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں ساری چیزوں کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں گی، بہت امپورٹنٹ ہے، اس سب آپ کی صرف لیزننگ کلاس ہے، آج کچھ پریکٹس نہیں ہوگی، سو پلیز بک اینڈ پین ریڈی رکھیں اور غور سے سنیں انشاءاللہ۔ فرسٹ کیا ہوتا ہے، وقف کرنا ہے۔ تلاوت کے دوران سانس کے ٹوٹنے کی وجہ سے آواز رک جاتی ہے، کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، یا تو آیتوں کے اینڈ پر، یا تو وقف کی علامتوں پر، سائنز پر، یا کہیں آیت کے درمیان جہاں پہ نہ آیت کا سائن ہے نہ وقف کی علامتیں ہیں، بس آپ کی سانس رک گئی، آپ فردر نہیں پڑھ پائیں تو کیا کریں گے، روکیں گے، لیکن کچھ شرطیں ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ کو میننگ پتا ہو تو ایسے جگہ نہ روکیں جہاں میننگ تبدیلی ہو جائے، لیکن ہمیں میننگ نہیں آتی تو کیا کرنا ہے، پہلی تھنگ ہمیں ایسی جگہ روکنا ہے جہاں پہ سائنز ہوں، ڈھونڈیں گے ہم کہ جی کوئی سائن آ رہا ہے تو وہیں پر ہم وہاں تک ایٹ لیسٹ کنٹینیو کریں گے، بٹ اسٹل اف یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ، اگر آپ کی سانس رک گئی تو جب آپ سٹاپ کریں گے پہلا اینڈ امپورٹنٹ پوائنٹ وقف کی علامتیں، وقف کی جو رولز ہوتی ہیں ان کو اپلائی کریں گے، رولز آف وقف جب ہم انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ جب آپ روکیں گے تو 2 to 3 ورڈز پیچھے جا کر دوبارہ سے پڑھیں گے، یہ مین پوائنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کہیں پر بھی روکا تو دوبارہ سے 2 to 3 ورڈز، منیمم 2 آپ پیچھے جائیں گے تو ایزی ہوگا، 2 to 3 ورڈز پیچھے جا کر ہم انشاءاللہ تلاوت شروع کریں گے۔ اگر اور تھرڈ پوائنٹ جو خیال رکھنا ہوگا، جو ہمیشہ نہیں ہو سکتا لیکن کبھی کبھی ہو سکتا ہے، یہ جو 2 پوائنٹس ہیں وہ آپ کو ہمیشہ فالو کرنے ہوں گے۔ سٹاپ کیا ایسی جگہ جہاں پہ کوئی سائن نہیں، پیچھے جا کر 2 to 3 ورڈز پڑھیں گے، اور سٹاپ کرنے پر وقف کے جو رولز ہیں ان کو اپلائی کریں گے۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہو سکتا ہے، جب آپ پیچھے جا رہی ہیں ورڈز کے تو ایسے ورڈز شروع ہو سکتے ہیں جو حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہے ہیں، وہ ہم نے دیکھ لیا کہ حمزۃ الوصل کیا ہے، تب آپ حمزۃ الوصل کی رولنگ کو بھی اپلائی کریں گی انشاءاللہ۔ کس طرح، اس آیت سے میں دوبارہ بتا دوں گی، ہم نے آلریڈی حمزۃ الوصل کی کلاس میں اس کو دیکھا تھا لیکن ویل اسٹڈی اگین ناؤ۔ یہاں دیکھیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، we stopped it here, right؟ لیکن یہ آیت کی اینڈنگ تھی، ہم نے سٹاپ کیا، تا پہ کسرہ ہے، ساکن لگا کر سٹاپ کیا، ہم نے ایک رولنگ کو پوری کی، وہ کیا ہے کہ وقف کیا، لیکن ہم نے اکارڈنگ ٹو دی وقف کے رولز ہم نے سٹاپ کیا۔ لیکن اگر ہماری سانس رک گئی منکم پر تو کیا ہوگا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، سانس لیں،
الذین اعتدوا منکم فی السبت، الذی حمزۃ الوصل پہ لگایا ہم نے فتحہ، بیکاز وہ اس کے بعد آیا ہے لام، تو حمزۃ الوصل پہ فتحہ لگے گا، تو ہم ضرور اس کو اپلائی کریں گے۔ اگر ہم نے یہاں سے شروع کیا، ہم نے فی پہ سٹاپ کیا اور یہاں سے شروع کیا، اعتدوا منکم فی السبت، we'll go back again and جہاں پر جو حمزۃ الوصل کی رولنگ اپلائی ہونی ہے وہی ہم اپلائی کریں گے انشاءاللہ۔ فائن، I hope this is clear now۔ تو اب ہم انشاءاللہ وقف کے قاعدوں کو دیکھیں گے، رولز کیا ہیں کہ کون سی چیزیں کس میں بدلتی ہیں۔ اوکے، پہلے کیٹیگری جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ کون سے حرکات ایسے ہیں جو بدل رہے ہیں ساکن میں، جن کو ہم نے آلریڈی سیکھ لیا جب ہم پڑھ رہے تھے وقف کی رولنگ، اسپیشلی ان مد العارض للسکون اینڈ آلسو مد العارض للسکون میں ہم نے دیکھا تھا۔ تو آج انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ساکن میں کون سے حرکات بدل رہی ہیں، ایگزامپلس کے ساتھ میں بتاؤں گی، پلیز نوٹ ڈاؤن کر لیں، بیکاز مور یو رائٹ مور یو انڈرسٹینڈ، رائٹ انشاءاللہ، تو ضرور نوٹ ڈاؤن کریں۔ اوکے، ساکن میں کون سے حرکات ہیں جو بدلتے ہیں، بہت ہی آسان ہے آپ کو یاد رکھنے کے لیے۔ ایک کیا ہے، فتحہ ضمہ کسرہ، شارٹ ووولز جو ہوتے ہیں فتحہ ضمہ کسرہ ہمیشہ بدلتے ہیں کس میں، ساکن میں۔ ایگزامپلس کون سے ہیں، اگر اینڈ ہو رہا ہے ورڈ احد آیت کے اینڈ میں تو ہم پڑھیں گے احد، حسابی اینڈ کریں گے حساب۔ اور ایک کون سی رول اپلائی کر رہے ہیں یہاں پر، با پہ ساکن لگا کر پہلی رول قلقلہ ادا کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا ہوگا۔ ساکن میں بدلیں گے تو ساکن کے سارے رولز اپلائی کریں گے انشاءاللہ، قلقلہ کے قلقلہ والے رولز، ہمز کے ہمز والے رولز، اور جو جب حمزہ آ جائے تو جھٹکا دے کر ہم سٹاپ کریں گے انشاءاللہ۔ تو حساب میں ہم نے پہلا رول فالو کیا کہ وقف کی علامت یعنی وقف کی رولز کو فالو کیا، ساکن لگایا۔ دوسرا کیا کیا کہ قلقلہ کیا، کیونکہ قلقلہ والا لیٹر آیا تھا، اگر دوسرا لیٹر آئے حمز کا تو حمز کریں گے، باقی سارے لیٹرز کو اپنے صفاتوں کے ساتھ سٹاپ کریں گے انشاءاللہ۔ ہیوی لیٹرز کو ہیویلی سٹاپ، لائٹ لیٹرز کو لائٹلی سٹاپ کریں گے۔ را آ جائے تو ہم را کی رولنگز میں دیکھا ساکن لگائیں گے تو اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے، فتحہ ضمہ ہو تو ہیوی ہوگا، کسرہ ہو تو لائٹ، لیکن اس پر بھی ساکن ہے تو اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے، فتحہ ضمہ ہو تو ہیوی اور کسرہ ہو تو لائٹ، لیکن ہم نے ایکسیپشنز بھی دیکھے ہیں اس میں انشاءاللہ۔ I hope you all know that، اگر نہیں تو دوبارہ سے واچ کر لیں رولز آف را کی ریکارڈنگ انشاءاللہ۔ اور نیکسٹ ہم نے کیا کیا کہ مد کی رولنگ بھی اپلائی کی، مد العارض للسکون وہ بھی آتا ہے وقف میں ہی، وقف کے اندر ہم نے دیکھے ہیں کچھ رولز مد العارض للسکون ان میں سے ایک ہے، تو ہم نے جب سٹاپ کیا تو مد العارض للسکون بھی اپلائی کیا، حسابی حساب۔ فائن، تو نیکسٹ ہے علیم، علیم، میم ضمہ سینڈ ہوا تھا، ساکن لگا کر سٹاپ کیا، اور ساتھ میں ہم نے مد العارض للسکون کو بھی اپلائی کیا الحمدللہ۔ نیکسٹ ہے اسٹینڈنگ کسرہ انورٹڈ ضمہ۔ اوکے، اسٹینڈنگ فتحہ نہیں آتا، ہم نے اسٹارٹنگ سے ہی اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ اسٹینڈنگ فتحہ نہیں آتا، اسٹینڈنگ کسرہ انورٹڈ ضمہ۔ اور یہ جب چیز آپ یاد رکھیں گے تو یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہاں پہ کون سا رولنگ ہوتا ہے، اسپیشلی جب اسٹینڈنگ کسرہ اینڈ انورٹڈ ضمہ آتے ہیں ہمیشہ وہ مد صلہ صغریٰ کی رولنگز ہوتی ہیں، اور چاہے یہ مد صلہ کبریٰ بھی آ جائے یعنی نیکسٹ ورڈ شروع ہوتا ہو حمزہ سے، لیکن جیسے ہم تلاوت کر رہے ہیں ایسے ورڈ پہ آ گئے کہ ہم مد صلہ کبریٰ بھی ہو رہا ہو یا صغریٰ بھی ہو رہا ہو، ہم نیکسٹ ورڈ کو نہیں جا رہے ہیں نا، ہم سٹاپ کر رہے ہیں، تو کیا کریں گے، ہاں پہ ساکن لگا کر سٹاپ کریں گے، رائٹ۔ تو اسی وجہ سے جب بھی الٹی ضمہ یا کھری کسرہ یعنی انورٹڈ ضمہ یا اسٹینڈنگ کسرہ ہو تو ہم جب وقف کریں گے تو ہم ان کو کنورٹ کریں گے ساکن میں انشاءاللہ، یا رہو یا رہ، بھی بہ، اس طرح انشاءاللہ سٹاپ کریں گے۔ نیکسٹ ہے یہاں پر کسرتان ضمتان اور ساکن، ساکن will remain ساکن، it will not change into anything، ساکن ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، ہم اس کو چینج نہیں کریں گے۔ ضمتان اور کسرتان چینج ہوتے ہیں ساکن میں، مسدن مسد، لیکن قلقلہ کے رولز بھی اپلائی کریں گے، شدید شدید، ساکن لگایا، قلقلہ بھی کیا، مد العارض للسکون بھی اپلائی کیا، وقف کی علامت جو ہے آئی تھی آیت کی اینڈنگ، لیکن ہم نے اتنے سارے رولز کو اپلائی کیا، شدید شدید۔ اوکے، یولد یولد، نو چینج، ہم چینج نہیں کریں گے۔ اور ایک بات، اگر ساکن اصلی ہو تو ہم نے کیا دیکھا، اگر اس سے پہلے آ جائے کوئی حروف مد تو ہم اپلائی کر سکتے تھے یہاں پر مد لازم، لیکن نہیں ہے، بس ساکن ہے، قلقلہ کریں اگر قلقلہ لیٹرز ہیں،
اور اگر ہیں ہمس کے لیٹرز ہمس کریں، حمزہ آ جائے جھٹکا دیں. الحمدللہ. دوبارہ سے میں ریپیٹ کر دوں گی. فتحہ ضمہ کسرہ کنورٹ ہوتے ہیں ساکن میں جب ہم سٹاپ کریں گے. ہمس پہ ہمس کیا جائے گا جب ساکن لگے گا. قلقلہ لیٹرز پہ قلقلہ کیا جائے گا، حمزہ پہ جھٹکا دیا جائے گا. رولز جو مد کے ہم نے سیکھے ہیں، مد العارض للسکون اپلائی کریں گے اگر اس سے پہلے کا لیٹر پہ آ جائے مد اصلی. اگر یالین یا واولین ہے تو مدلین میں کنورٹ کریں گے. الحمدللہ. اوکے. نیکسٹ ہے سٹینڈنگ کسرہ اینڈ انورٹڈ ضمہ. جب بھی وقف کریں گے تو ساکن میں بدلیں گے، اور اس کے اندر آتے ہیں اسپیشلی مد صلہ کبریٰ یا صغریٰ. چاہے کبریٰ 4 سے 5 حرکہ کرنے والا ہو، چاہے صغریٰ جو صرف 2 حرکہ کرنے والا ہو، لیکن جب الٹی ضمہ اینڈ سٹینڈنگ کسرہ یعنی کھڑی کسرہ آ جائے تو ہمیشہ کنورٹ ہوتی ہے ساکن میں ہی انشاءاللہ. اوکے. نیکسٹ دیکھتے ہیں تنوین، جس کے اندر کسرتان اور ضمتان جب بھی اینڈ ہوں تو ہمیشہ ساکن میں بدلتے ہیں. اینڈ ساکن جو ہے وہ ہمیشہ ساکن ہی رہتا ہے، وہ چینج نہیں ہوتا کسی میں. ساکن کو ساکن ڈال کر ہی اپلائی کریں گے انشاءاللہ. اوکے. نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ شدہ. جو بھی ہم نے ساکن کے رولنگ سیکھے ہیں اس سلائیڈ میں، کہ جو بھی ساکن کے رولز ہم یہاں پر اپلائی کر رہے ہیں، اوکے، جو بھی ساکن کے رولنگز ہم یہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں، آخر کے لیٹر پہ جب ہم ساکن اپلائی کر رہے ہیں اگر اس کے ساتھ ساتھ تشدید کا سائن بھی آ جائے تو ہمیں کچھ رولز کو اپلائی کرنا ہوگا. اوکے. وہی حرکات جن پر ہے کیا، جن پر ہے تشدید اور کنورٹ ہو رہے ہیں ساکن میں، تو ساکن میں جب کنورٹ کریں گے تو کچھ رولز کو اپلائی کریں گے. اور کون سے رولز ہیں؟ جب بھی ساکن ایک ورڈ اینڈ ہوتا ہو تشدید سے اور ان کے اوپر ایسی حرکات ہوں جو کنورٹ ہو رہے ہیں ساکن میں، تو ہم جب سٹاپ کریں گے تو کیا کریں گے؟ ساکن تو لگائیں گے ہی، مد العارض للسکون بھی اپلائی کریں گے اگر ہو سکتا ہے، تو مد لین بھی اپلائی کریں گے اگر ہو سکتا ہے، لیکن جو لاسٹ لیٹرز ہیں ان کو ہم مشدد کے ساتھ ہی پڑھیں گے. فار ایگزامپل المستقر، را پہ لگے گا ساکن، لیکن جب ہم پڑھیں گے تو پڑھیں گے المستقر، مطلب جاری رکھیں گے، سٹریس دیں گے ہم وہاں پر المستقر. اوکے. السماری، السماری. اوکے. ری، ہم صرف ری نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر کسرہ صرف لگائیں گے تو یہ مد طبعی میں کنورٹ ہو جائے گا اور ہو جائے گا السماری، اس طرح ہو جائے گا. لیکن تشدید ہے تو ہم will not do that because یا وہاں پہ ڈبل ہے تو ڈبل یا کو بھی ساکن لگا کر اپلائی کریں گے السماری. اوکے. وہاں پہ تھوڑا سا ہم ایکسنٹ کو ہائی کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جب اینڈ ہو رہے ہوں ایسے لیٹرز پہ جن کے اندر ہے مشدد، اور وہ ہے نون اور میم، کیونکہ نون اور میم مشدد جو ہیں وہ غنہ والے لیٹرز ہوتے ہیں. ہم نے ساکن تو لگا دیا لیکن جب تشدید ہے تو ضرور وہاں پر ہم انشاءاللہ غنہ تو حرکہ لمبا کر کے پڑھیں گے. یہاں پر ایگزامپل ہے الغمی، الغم، غم، یہ جو غنہ ہے جاری رہے گا. جانن، کون سا ہے؟ مد لازم ہے لیکن سٹاپ کریں گے جان. ہم سٹریچ تو کر رہے ہیں 6 حرکہ ہی بیکاز مد لازم ہے، لیکن لاسٹ جو ساکن لگ رہا تھا اس کو ہم غنہ کے ساتھ 2 حرکہ لمبا پڑھیں گے جان. اوکے. اس طرح انشاءاللہ. اور قلقلہ، ہمس تو آسانی سے ہوگا، ہم اسی طرح کریں گے جس طرح کرتے ہیں، جھٹکا بھی ویسے ہی ہوگا جس طرح ہم حمزہ پہ کرتے ہیں. لیکن اگر قلقلہ کے لیٹرز آ جائیں تو قلقلہ ہیوی ہوگا. ہم نے جب قلقلہ کے بارے میں سیکھا تھا تو دیکھا تھا کہ قلقلہ پہ جب ساکن لگایا جائے، لیٹرز پہ ساکن، قلقلہ والے لیٹرز پہ قطب و جد پہ ساکن لگائیں گے تو ہم نارملی ایک ہلکا سا قلقلہ کریں گے، رائٹ؟ وہ فتحہ کی طرح بھی نہیں لگنا چاہیے انشاءاللہ. اور وہاں پہ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب تشدید آ جائے تو قلقلہ ہیوی ہوگا، اور تشدید آ جائے قلقلہ ہیوی ہوگا. وہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم سٹاپ کریں، وقف کریں قلقلہ کے لیٹرز پہ جو اینڈ ہو رہے ہیں ایسے حرکات سے جو کنورٹ ہو رہے ہیں ساکن میں. ہم نے ساکن میں کنورٹ کر کے قلقلہ تو کیا لیکن اب ہیوی کریں گے کیونکہ ان پہ تشدید آئی ہے. فار ایگزامپل اگر یہاں قلقلہ کا لیٹر یہاں پر ہے قاف، بالحق، اوکے، ہم تھوڑا سا سٹریس دے کے قاف کو پڑھ رہے ہیں، رائٹ؟ لیکن اگر ہم سٹاپ کریں گے تو میں دونوں طریقے سے بتا دوں گی. اگر صرف ساکن ہوتا تو ہم پڑھتے بالحق، اب پڑھیں گے بالحق، تھوڑا سا جو قلقلہ ہے وہ سٹرونگ ہوگا. اب یہاں
فی الحج، حج پڑھتے ہیں ہم، اگر صرف ساکن ہوتا اب پڑھیں گے فی الحج، حج، اوکے، تھوڑا سا قلقلہ یہاں دیکھیں پڑھتے ہم، اگر تبا ہے، ہم اگر صرف ساکن ہوتا تبا ہوتا تو پڑھتے تب، تب، لیکن اب پڑھیں گے تب، تب، تجدید کو اپلائی کر کے ساکن لگائیں گے انشاءاللہ، فائن، اور قلقلہ بھی ہیوی ہوگا، بس اتنا ہی ہے when it is شدہ، الحمدللہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ مد طبعی یعنی 2 count stretch میں کون سے حرکات بدلتے ہیں، یہ آلریڈی ہم نے رولنگز جب ہم سیکھ رہے تھے مد عوض کے تب ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جب بھی فتحتان سے کوئی ورڈ اینڈ ہوتا ہو وہ کنورٹ ہوتا ہے مد طبعی میں، یعنی 2 count stretch کر کے پڑھیں گے افواجن، افواجا، طون، طوا، اور ساتھ ساتھ جو سٹینڈنگ فتحہ ہوتی ہے، ہم نے دیکھا تھا نا ساکن میں کہ سٹینڈنگ کسرہ انورٹڈ ضمہ تو ساکن میں بدل رہے ہیں، لیکن جو سٹینڈنگ فتحہ ہوتی ہے وہ چاہے وصل کریں ملا کر پڑھیں یا وقف کریں وہ ہمیشہ رہتا ہے کھڑی زبر ہی رہتی ہے، چاہے وہ الف مقصورہ میں ہی کیوں نہ ہو، الف مقصورہ میں بھی سٹینڈنگ فتحہ ہی ہوتی ہے نا جو اینڈ ہوتا ہے یا سے، فار ایگزامپل والضحى، والضحى، اگر نیکسٹ ورڈ سے کنٹینیو کریں تو بھی والضحى واللیل اذا سجا، رائٹ، we will continue in the same way، ہم ہا کو جو ہے سٹاپ نہیں کر رہے، والضحى، والضح نہیں پڑھ رہے، ہم فتحہ جو سٹینڈنگ ہے وہ سٹینڈنگ ہی رہے گی انشاءاللہ۔ سیم تھنگ اگر صرف کھڑی زبر ہو کوئی الف مقصورہ نہ ہو تو بھی ہم ویسے ہی پڑھیں گے طه، یہ ہم نے دیکھا جب ہم پڑھ رہے تھے حروف مقطعات، رائٹ، یہاں پہ اسی طرح پڑھیں گے طه، الحمدللہ، we will not change that۔ تو hope this is clear کہ فتحتان ہمیشہ مد طبعی میں کنورٹ ہوتا ہے اور کھڑی فتحہ ہمیشہ کھڑی فتحہ ہی رہتی ہے، یعنی مد طبعی کی طرح 2 حرکہ لمبا مد اصلی کی طرح ہی پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ الف مقصورہ ہو جائے یا صرف اکیلا سٹینڈنگ فتحہ یعنی الف صغیر آ جائے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہے تائے مربوطہ، جو بھی ورڈ تائے مربوطہ سے اینڈ ہوتا ہو وہ اس ورڈ کے مؤنث ہونے کی علامت ہوتی ہے، یعنی وہ فیمینائن ہے، فیمینائن یعنی صرف لڑکا یا لڑکی نہیں، ہر ایک تھنگ، جس طرح کرسی ہمارے زبان میں ہے مؤنث، رائٹ، ہم کہتے ہیں کرسی گیری، ہم یہ نہیں کہتے کرسی گیرا، رائٹ، یہ مؤنث ہوتا ہے، مؤنث صرف یہ نہیں کہ مرد اور عورت، مؤنث یعنی ہر ایک چیز جو ہم اپنی لینگویج میں مؤنث کرتے ہیں، جیسے چاند آیا کہتے ہیں آئی نہیں، سورج نکلا کہتے ہیں نکلی نہیں، اسی طرح عربک کے اندر بھی اگر وہ ایک چیز کو مؤنث قرار دیں تو اس کے اینڈ پر وہ تائے مربوطہ لگاتے ہیں، یعنی یہ گولتا، تو جب بھی ہم گولتا پہ ایک ورڈ کو سٹاپ کریں گے ہم کنورٹ کریں گے اس کو ہاں میں اور ساکن لگائیں گے، جیسے حطامۃ، حطامہ، اوکے، یہ تائے مربوطہ پہ چاہے کوئی بھی حرکہ ہو، چاہے سٹینڈنگ فتحہ کسرہ انورٹڈ ضمہ یا ایون جو ہے تائے مربوطہ پر جو ضمتان کسرتان فتحتان بھی آ جائے وہ کنورٹ ہوتا ہے ہاں میں ہی، مسلمتن، مسلمہ، راضیتن، راضیہ، حاویتن، حاویہ، القارعۃ، القارعہ، یہ ہاں کو پڑھنا ہم نہیں بھولیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے، اگر ہم نے اس کو ہی نہیں پڑھا تو میننگ گیٹس چینجڈ، رائٹ، تو انشاءاللہ تائے مربوطہ جب بھی آئے، تائے مربوطہ یعنی گولتا کو کنورٹ کریں گے گول ہاں میں اور ساکن لگا کر سٹاپ کریں گے، اس پہ ہم کون سی حرکہ ہے نہیں دیکھیں گے، بس سٹاپ کریں گے تو ساکن لگا کر ہی سٹاپ کریں گے، لیکن اگر کنٹینیو کر رہے ہیں تو تا کی طرح ہی اس کو پڑھیں گے، چینج نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ وہ جو ہمیشہ سیم رہتا ہے وہ کون سا ہے؟ الف واو اور یا مد، مد طبعی ہمیشہ سیم ہوتی ہے، با سے اینڈ ہوگا تو با ہی پڑھیں گے، بی سے اینڈ ہو رہا ہے یعنی یا مد سے تو یا مد ہی رہے گا، بو واو مد سے اینڈ ہو رہا ہے کوئی ورڈ تو وہ ویسے ہی پڑھا جائے گا 2 حرکہ۔ کچھ ایسے ہیں جیسے مد جو ہے منفصل ہمیشہ اینڈ ہوتا ہے ورڈ میں، رائٹ، مد منفصل ورڈ کے اینڈ پر آتا ہے کیونکہ نیکسٹ ورڈ شروع ہو رہا ہے کہاں سے؟ مد حمزہ سے شروع ہوتا ہے، لیکن اگر آپ تلاوت کر رہی ہیں اور آپ جو ہے سٹاپ کر گئیں کہاں پر؟ مد منفصل پر، تو ہم وہاں پہ مد کا سائن ہوتا ہے پھر بھی ہم اس کو نکال کر صرف 2 حرکہ لمبا کر کے مد اصلی کی طرح پڑھیں گے، کیونکہ ہم اس مد اصلی کو سٹریچ اسی لیے کر رہے تھے کیونکہ نیکسٹ ورڈ آ رہا تھا حمزہ، اوکے، لیکن اب جب سٹاپ کریں گے ہم نیکسٹ ورڈ پڑھ ہی نہیں رہے تو وہ حمزہ تو ہے ہی نہیں، تو ہم اس کا مد کا سائن نکال کر 2 حرکہ لمبا کر کے پڑھیں گے مد اصلی کی طرح، وما،
وما ہی رہے گا انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہم نے رولز آف وقف کو کمپلیٹ کر لیے ہیں بہت آسان طریقے سے۔ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا اگر آپ نے ان رولز کو کریکٹلی سیکھ لیا ہے اور آپ نے لکھا بھی ہو تو انشاءاللہ۔ اوکے، بہت ہی آسان، دوبارہ سے میں کوئک 1 منٹ میں ریویژن کر دوں گی۔ پہلا کیا ہے کہ فتحہ ضمہ کسرہ، الٹی ضمہ کھڑی کسرہ، ضمتان کسرتان، اور جو ساکن رہتا ہے وہ ہمیشہ ساکن میں کنورٹ ہوتے ہیں۔ ساکن will be remain always ساکن۔ باقی کی جو بھی حرکات ہم نے اب دیکھے وہ کنورٹ ہو رہے ہیں ساکن میں۔ اگر ساکن میں جب آپ کنورٹ کر رہے ہیں تو لاسٹ ورڈ جو ساکن میں بدل رہا ہے اس پہ تشدید ہے تو تشدید کو اپلائی کریں گے۔ اگر میم اور نون مشدد ہو تو غنہ کر کے ہی سٹاپ کریں گے، اور اگر قلقلہ والے لیٹرز ہوں تو قلقلہ تھوڑا سا ہیوی ہوگا انشاءاللہ۔ اور مد عوض کی رولنگ اپلائی ہوتی ہے فتحتان پر، جب بھی ہم اس کو سٹاپ کریں گے تو کنورٹ ہوتا ہے مد طبعی میں، جہاں ہم 2 حرکہ لمبا کریں گے۔ کھڑی فتحہ جو ہے ہمیشہ کھڑی فتحہ ہی رہتی ہے، چاہے وہ اکیلی کھڑی فتحہ کی طرح آئے یا وہ الف مقصورہ کی طرح آئے جہاں پر کھڑی فتحہ کے بعد یا آتا ہے، ہم اس کو کھڑی فتحہ ہی پڑھیں گے، چاہے وصل میں ہو یا وقف میں ہو۔ تائے مربوطہ پہ کوئی بھی حرکہ آ جائے وقف کریں گے تو ہاں میں بدل کر ساکن لگے گا، اور مد طبعی ہمیشہ مد طبعی رہتا ہے، سٹاپ کریں گے تو ویسے ہی پڑھیں گے الف واو اور یا مد کو انشاءاللہ۔ اینڈ جو مد ہوتا ہے منفصل، جہاں مد کا سائن آتا ہے، جب سٹاپ کریں گے تو ہم اس کو انشاءاللہ 2 حرکہ لمبا کر کے کریں گے، کیونکہ اس کی مین وجہ کیا تھی مد منفصل کی؟ نیکسٹ ورڈ حمزہ، لیکن وہ آئے گا نہیں کیونکہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں، تو وہ مد طبعی ہی رہے گا، will not stretch it انشاءاللہ۔ لیکن یہی مد اینڈنگ میں اور ایک آتا ہے، وہ ہے صلہ کبریٰ، لیکن وہ اینڈ ہوتا ہے ضمہ الٹی اور کسرہ جو ہے اسٹینڈنگ، جسٹ بیکاز آف دیٹ وہ ساکن میں کنورٹ ہوتا ہے۔ الحمدللہ we have completed the rules of وقف۔ تو الحمدللہ it is completed، تو ہم انشاءاللہ اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔